اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وقان من اقتدار جبروتہ وبدیع لطائف صنعته ان جعل من ماء البحر الزاخر المتراكم المتقاصف يبسى جامدا ثم فطر منه اطباقا۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 207 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے زمینوں اور آسمانوں اور پہاڑوں کی تخلیق پر مختصر بیان دیا ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کی حکمرانی کی زبردست گرفت کا اور اس کی تخلیق کی عجیب و غریب کاریگری کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس نے ایک ناپیدا کنار اور بے حد گہرے اور طوفانی موجیں مارنے والے سمندر کے پانی سے سوکھی اور بے حرکت زمین پیدا کر دی۔ پھر اللہ نے کسی موجزن پانی سے بہت سارے طبقات اور سطحوں اور تہوں کو فطری صورت دی اور طبقات کو ملی جلی صورت سے الگ الگ کر کے 7 آسمان بنا دیے اور 7 آسمان اللہ کے حکم سے اپنی اپنی حدود کے اندر قائم ہو گئے اور زمین کو مستحکم اور استوار کیا ایسی صورت میں کہ اسے لامحدود اور نیلا سمندر اٹھائے ہوئے ہیں کہ جو کہ خدا کے سامنے مسخر و مطیع ہے اور اس کے حکم کے آگے بے بس ہے اور اس کی ہیبت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے اور اس کے رعب کے سامنے اس کی روانی اور حرکت رکی ہوئی ہے۔ اور زمین پر اس نے پہاڑ اور ٹیلے پہاڑیاں اور طرح طرح کے پتھر اور ان کی صورتیں اور حالتیں پیدا کی اور ان سب کے لیے پھیلاؤ اور قد و قامت مقرر فرمائے۔ چنانچہ ان پہاڑوں ٹیلوں وغیرہ کو اللہ نے موضوع مقامات دیے اور ان مقامات پر ٹھہرنا ان پر لازم کر دیا۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں ہواؤں میں سے اوپر نکل گئی اور ان کی جڑیں پانی کی تہوں میں قائم ہو گئیں۔ اسی طرح اللہ نے پہاڑوں کو نشیبی اور ہموار زمین سے بلند کیا اور ان کی بنیادوں کو ان کی سائز اور پھیلاؤ اور مقام کے حساب سے زمین میں اتار دیا۔ چنانچہ ان پہاڑوں کے سروں کو بہت بلند اٹھایا اور ان کی بلندیوں کو ان کے اطراف میں کھینچ دیا اور پہاڑوں کو زمین کے ستون قرار دیا اور انہیں زمین کے اندر کیلوں کی پوزیشن دے دی جن سے زمین کے اپنے باشندوں کو لے کر ڈولتے ہوئے چلنا رک گیا، یا یہ کہ ان سمیت پانی میں دھنس جانا ممکن نہ رہا، یا یہ کہ وہ اپنے مقام سے ہٹنے اور ڈگمگانے سے باز رہے۔ اور پاک ہے وہ ذات جس نے معجزاً پانیوں کے اندر بھی زمین کو تھام اور سنبھال رکھا ہے اور چاروں طرف پانی اور رطوبت کی موجودگی میں بھی اسے ٹھوس اور خشک رکھا ہوا ہے اور اپنی مخلوق کے لیے گہوارہ بنا دیا ہے اور ایسے سمندروں کے اوپر زمین کو ان کے لیے فرش کی طرح پھیلا دیا ہے جو تھما ہوا ہے، بہتا نہیں، قائم ہے، چلتا نہیں ہے، جسے تیز ہوائیں ادھر ادھر سے ڈھکیلتی ہیں
اور برسنے والے بادل ہواؤں کے متنے سے بنتے اور پانی سمیٹ کر بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عاجز رہنے والوں کے لیے اس تمام تخلیقی اسکیم میں سیکھنے کے بہت سے اسباق ہیں۔ خطبہ نمبر 208۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے اللہ اور رسول کی صفات بیان کی ہے اور علم خداوندی، وجود خداوندی اور بعثت رسول اور گمراہی دور کرنا اور مشکلات آسان کرنے کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو مخلوقات کی مشابہت سے بلند ہے اور صاف بیان کرنے والے کی تعریف و توصیف پر بھی غالب ہے، اپنے عجیب ترین تدبر اور نظام کی وجہ سے دیکھنے والوں پر بھی غالب و ظاہر ہے، اپنی حقیقت کا کھوج لگانے والوں کے وہم و خیال و تفکر سے اپنی عزت و جلال کی بنا پر پوشیدہ ہے۔ وہ ایسا عالم ہے جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، نہ اپنے علم میں اضافہ کیا اور نہ فائدہ اٹھانے اور نقصان سے بچنے کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ بلا غور و فکر و اندیشہ، بلا کسی نمونے کے تمام معاملات اور مخلوقات کا مقدر اور نتیجہ مقرر کر دینے والا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ اندھیرا اسے ڈھک نہیں سکتا اور روشنیاں اور انوار اسے روشن نہیں کر سکتے، رات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور دن اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کا جاننا اور سمجھنا آنکھوں کے ذریعے سے نہیں ہے اور نہ اس کا علم دوسروں کے بتانے پر منحصر ہے۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے ساتھ بھیجا اور اپنے انتخاب اور پسند کے معاملے میں سب سے مقدم رکھا۔ ان کے ذریعے سے تمام انتشار و پریشانی کو دور کیا اور تسلط جمانے والوں پر غلبہ حاصل کرا دیا اور تمام دقتوں اور تکلیفوں کو آسان کرا دیا، یہاں تک کہ شمال و جنوب اور دانے بائیں سے گمراہی کو دور کرا دیا۔ خطبہ نمبر 209۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے اللہ کا مجسم عدل ہونا اور قریش ہرگز ان حضرت کے شجرے سے نہ تھے اور علم الہی کے امانتدار بندے اور علوم دین کے چشمے بہانے والے اور ولایت سے وابستہ رہنے والے اور شک و شبہ سے اعلیٰ و عرفہ لوگ، توبہ کا دروازہ کھلوانے والے، گناہ سے دامن صاف رکھنے والے۔ آئیے خود میں چلتے۔ مولا فرماتے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ مجسم عدل ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ عدل ہی عدل ہے، اور یہ کہ اللہ مجسم حکم ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ فیصلے ہی فیصلے ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اور اس کے تمام بندوں کے سردار ہے۔ تخلیق کے مختلف مراحل میں جہاں بھی اور جب بھی اس نے مخلوق کو دو حصوں میں لکھا تو حضور کو بہتر والے فرقے میں لکھا تھا۔ ان کے فرقے میں کسی زانی کو حصہ نہ ملا اور نہ کوئی بدکار راہ پا سکا۔ خبردار، یقیناً اللہ نے خیر اور بھلائی کے لیے اس کے اہل پیدا کیے ہیں اور حق کے واسطے اس کے ستون پیدا کیے ہیں اور اطاعت کے لیے اس کی مخالفت محافظ و نگہدار پیدا کیے ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے ہر اطاعت کے لیے اللہ کی طرف سے مدد موجود ہوتی ہے جو کہ زبانوں کو بولنے پر آمادہ کرتی ہے اور دلوں کو اطمینان و قوت دیتی ہے۔ اس مدد میں بے نیازی چاہنے والوں کے لیے بے نیازی ہوتی ہے اور صحت و شفا طلب کرنے والوں کے لیے شفا بھی ہوتی ہے۔
اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے علم کے محافظ مقرر کیے گئے ہیں، وہ اللہ کے محفوظ رکھے جانے والے سامان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ کے علم کے چشموں کو بہا کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے قائم کی ہوئی ولایت اور حکومت سے وابستہ رہتے ہیں، اور آپس میں محبت سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور سیراب کرنے والے جام ایک دوسرے کو پلاتے ہیں اور سیراب ہو کر پلٹتے ہیں، ان میں الجھن اور شش و پنج اور بیت منالی وارد نہیں ہوتی، اور نہ ان میں ایک دوسرے کی غیبت کی گنجائش ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش اور ان کا اخلاق اللہ نے اسی معیار کا رکھا ہے، اسی اخلاق کے ماتحت وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ باقی لوگوں میں اسی طرح ابھرے ہوئے نمایاں رہتے ہیں جس طرح اچھے اور برے بیج ہوتے ہیں، اور اچھے بیجوں کو رکھا جاتا ہے اور خراب کو پھینک دیا جاتا ہے۔ انہیں اسی چھانٹ اور فرق نے ممتاز کر دیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ مذکورہ اوصاف کو قبول کر کے اپنے لیے عزت و شرف حاصل کرے، اور قیامت والی مصیبت کے آ جانے سے پہلے ہی اس سے بچنے کی فکر کرے، اور ہر شخص کو لازم ہے کہ وہ ان تھوڑے سے دنوں کے قلیل سے قیام کو اپنی مستقل منزل کے قیام سے بدل لینے میں کوشاں رہے، اور اپنے منتقل ہو جانے اور بدل جانے والے مقام کے لیے کچھ نیک اعمال بجا لائے۔ مبارکباد کے قابل ہے وہ سلامتی پسند دل جو اپنے ہادی کی مسلسل اطاعت کرتا ہے اور اسے اجتناب اور دوری اختیار کرے جو تباہی کی طرف لے جانے والا ہو، اور سلامتی کی راہ پر جا پہنچے اور اپنے ہدایت کار کے حکم کی اطاعت کرے اور اس کی فراہم کردہ بصیرت سے کام لے، اور ہدایت کے دروازے بند ہونے سے پہلے ہدایت سے فیضیاب ہو جائے، اور ہدایت کے اسباب اور ذرائع کے منقطع ہو جانے سے پہلے ہی کامیابی حاصل کر لے، اور توبہ کا دروازہ کھلوا لے اور گناہ کے داغ مٹا لے، اور یقین سے راہ راست پر قائم ہو جائے اور واضح طریق کے کار پر ہدایت یاب ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔